أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم انشاءاللہ اب ہم سیرت میں تقریباً تیسرے سال میں انٹر ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم آگے موو کریں، میں چند تھیمیٹک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا ہے مکے کے اندر، تو اس آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس قسم کی آیتوں کا نزول ہوا. ٹھیک ہے، تین وحی کا تذکرہ تو ہم نے سیپریٹلی کیٹیگوریکل وے میں پڑھ لیا ہے اس سے پہلے. یعنی سورہ جو اقرا باسم ربک الذی خلق کا نزول ہوا تھا، اس کی پہلی 5 آیات، اور پھر 6 آیات جو ہیں وہ 5 آیات سورہ مدثر کی اور 6 آیات سورہ مزمل کی دوسری اور تیسری وحی کی صورت میں ہم نے پڑھ لیا تھا. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مختلف موقعوں پہ چھوٹی چھوٹی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریگولر اترتی رہتی تھی، لیکن جو 3 پرومیننٹ وحی تھی پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان 3 وحی کا ہم نے کمپیریٹیو انالیسس بھی کر لیا تھا، اور یہ بھی سمجھا تھا کہ اس میں یعنی اسلام کے بنیادی فنڈامنٹل ترجیحات اور پرائرٹیز کس طرح ظاہر ہوتی ہیں ان 3 وحی کے ذریعے. اب جو ہم آگے اپنے اسٹڈی کو کیری فارورڈ کر رہے ہیں، اس میں ہم چند ان آیات کا اور ان ٹاپکس کو دیکھنا چاہتے ہیں جن ٹاپکس کے ضمن میں قرآنی آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی تھی پہلے 3 4 سال 5 سال کے اندر. ٹھیک ہے، اور پھر یہ یعنی اس تھیم کو ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالارقم کے قیام کے بعد، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالارقم، پہلا مدرسہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے قائم فرمایا، وہ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. پھر ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ دارالارقم یعنی حضرت ارقم کے ہی مکان کو کیوں چنا گیا، اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو بینیفٹس تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ حضرت ارقم جو ہے بنو مخزوم قبیلے سے تھے. ٹھیک ہے، اور بنو مخزوم بہت پاورفل قبیلہ تھا قریش کا، اور اسلام کی دعوت کی ابتدائی مراحل میں، ابتدائی دور میں سب سے زیادہ جو شدید ترین مخالفت کی ہے اسلامی دعوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بنو مخزوم نہیں کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت ارقم نے یعنی 16 سال ان کی عمر تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم کے ہی گھر کو فاؤنڈیشن یعنی ریلنگ پوائنٹ، یا یوں کہہ لیجیے کہ درس و تدریس کا ایک مقام، درس گاہ، مدرسہ مقرر کیا. ٹھیک ہے، تو وہاں سے پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کا کام کرتے تھے، اس میں کون کون سی ترجیحی پہلو ہوتے تھے وہ میں نے بیان کیا. تو اس میں نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ اس زمانے میں کون کون سی آیات کا نزول ہو رہا تھا، بلکہ میں نے یہ بتایا تھا کہ جو امپورٹنٹ طریقہ تدریس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو سینٹرل آپ کا وے آف ٹیچنگ تھا، وہ فرسٹ اینڈ فورموسٹ تھا قرآن مجید. تو یہ کون سا قرآن مجید تھا، قرآن مجید کے کون سی آیات کا نزول اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو رہا تھا، کن ٹاپکس کے ارد گرد اس زمانے میں نزول قرآن مجید یعنی قرآن مجید کا نزول کن ٹاپکس کے ارد گرد گھوم رہی تھی، یا سینٹرل تھیم کیا تھا، ایک وہ آج ہم سمجھیں گے. پھر ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جنت و جہنم کا بیان کیا تھا صحابہ کرام کے سامنے میں، اور دیگر ایشوز کو کور کیا تھا، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک پراپر تربیت کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کی اخلاقی اور کرداری اخلاق اور کردار کا جو نشو نما ہونا ہے، جو ارتقا ہونا ہے، اس کے لیے عملی کوشش کر رہے تھے. پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم سے کس طرح مختلف ہیں، اور کس اعتبار سے ان کو بہت زبردست ایک یوں کہہ لیجیے کہ ایج حاصل ہے. وہ ایج حاصل 2 وجوہات کی بنا پہ تھا. ایک قرآن مجید ان کی زبان میں نازل ہو رہا تھا، اور زبان جب ہم کہتے ہیں تو اٹس ناٹ نیسسریلی دا سیم لینگویج بٹ دا سیم ایکسینٹ، دا سیم وے آف اسپیکنگ، دا سیم phrases and the same idioms and جو ہمارے یہاں بول چال کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو شعر و شاعری کا طریقہ ہوتا ہے، جو انسان کی روزمرہ کے کلام کا طریقہ ہوتا ہے، اس انداز میں اگر اس سے بات کی جاتی ہے تو اس پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. تو
جیسا کہ اس کا آپ اگزامپل یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل علماء ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ان کی تقریروں کا اثر اس طریقے سے نوجوان پڑھے لکھے طبقے پہ نہیں ہوتا، لیکن جو نان ٹریڈیشنل علماء ہوتے ہیں، جو ذرا انگریزی ورڈ کا بھی استعمال کر لیتے ہیں، جو تھوڑا دنیاوی زندگی سے بھی اگزامپل دیتے ہیں، ہے نا، جو عوام کو ان کی سطح پہ جا کے بات کرتے ہیں، تو وہ ایون اف کہ وہ علم میں بہت بڑے مقام پہ نہ بھی ہوں، تو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی باتیں نوجوانوں کو زیادہ اثر کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن نے اس چیز کا خاصا دھیان رکھا کہ اتنے گاڑھے علمی مضامین کو اتنے اس انداز سے پیش کیا کہ سننے والے کو اس سے بہت زیادہ ربط اور تعلق محسوس ہو، ہے نا، کبھی بھی اس کو ڈسکنیکٹڈ فیل نہیں ہو۔ جیسے اگر آپ کسی بہت بڑے عالم کی بات سنیں گے تو آپ کو ڈسکنیکٹڈ فیل ہوگا، کیونکہ وہ اپنے علمی سطح پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنی علمی سطح پہ بات کرنا شروع کر دے تو پھر دنیا کی کوئی ہستی جو ہے اللہ کے کلام کو سمجھ ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ نے اپنی علمی سطح پہ بات نہیں کی، بلکہ بہت گاڑھے اور بڑے مضامین کو بھی، بہت بڑے بڑے ایشوز کو بھی جو اللہ کے علم میں اور اللہ کے فہم میں انتہائی اعلیٰ ہیں، اس کو بھی اللہ نے بہت آسان زبان میں، آسان طریقے سے، آسان اسلوب سے، آسان ایگزامپلس کے ذریعے عرب کے سامنے واضح کر دیا، اور انہی ایگزامپلس کا یوز کیا جس سے عرب بخوبی واقف تھا اور صحابہ کرام بخوبی واقف تھے۔ تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں جس کی بنا پہ صحابہ کرام کو زبردست ایج حاصل ہے امت کے دوسرے طبقوں پہ، ٹھیک ہے۔ دوسری سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا پریزنٹ ہونا ان لوگوں کے درمیان، یہ اپنے آپ میں بہت بڑا ڈرائیونگ فورس اور بہت بڑا، یوں کہہ لیجیے کہ ان کے ایمان بوسٹر تھا، اگر ہم اپنی زبان میں کہیں انگریزی میں، تو ایمان بوسٹر تھا وہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیسے تھا وہ ہم نے پچھلی دفعہ سمجھ لیا تھا۔ تو آج جو ہم ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی دور میں دعوت و تبلیغ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو درس قرآن کیا کرتے تھے اور قرآن کی آیات صحابہ کرام کو سمجھایا کرتے تھے، تو اس میں کن آیات کا، کن ٹاپکس کا اور کن ایشوز کا کوریج قرآن کر رہا تھا اس زمانے میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک دفعہ میں پورا قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ تدریجی نازل ہوا ہے، ایک کے بعد ایک نازل ہوا ہے، موقع کی مناسبت سے نازل ہوا۔ تو جو چیز موقع کی مناسبت سے نازل ہوتی ہے تو پھر وہ یہ بتاتی ہے، یعنی قرآن مجید کا نزول یہ بتاتا ہے کہ جن چیزوں کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ہوا وہ سب سے زیادہ ضروری اور بنیادی اور فنڈامنٹل ایسپیکٹ ہیں دین کے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں دین کے اندر پرائرٹی اور دین کے اندر جو یوں کہہ لیجیے کہ جس کو کہتے ہیں نا، کسی بھی چیز کو آپ کرنا شروع کریں تو پہلے اس کے فنڈامنٹلز پتہ ہونے چاہیے، اس کی بنیاد پتہ ہونی چاہیے، ہے نا۔ اگر آپ کو بنیاد ہی نہیں پتہ ہوگی، اگر آپ فزکس پڑھنے جا رہے ہیں اور بیسک آپ کو نیوٹن کے جو 3 لاز ہیں وہ نہیں معلوم ہوں گے اور کائنیمیٹکس کے جو ایکویشنز ہیں وہ نہیں معلوم ہوں گے، تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کتنی بھی چیزیں دوسری کتابیں پڑھ لیں، آپ ان چیزوں کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ ان بیسک فنڈامنٹل لاز کو نہیں سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ تو اسلام کی بھی بنیاد انہی آیات پہ ہے جن آیات کا نزول اس زمانے میں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کیٹیگوریکلی ان آیات کے کچھ مضامین کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں اسکرین اپیئر ہو رہی ہوگی اور آواز بھی صاف آ رہی ہوگی۔ تو یہ 5 اہم مضامین ہیں، 5 اہم ٹاپک ہیں جن پہ قرآن مجید کا نزول پہلے، یوں کہہ لیجیے، میں تو یوں کہہ دوں کہ پہلے 7-8 سال میں قرآن مجید کا نزول انہی باتوں کے اوپر پریڈومیننٹلی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان 5 باتوں کے اوپر، یہ 5 باتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز توحید۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے، یعنی پوری کائنات کے معبود کو یکتا اور ایک تسلیم کرنا، یعنی اللہ کی ذات کو تمام کائنات میں واحد رب تصور کرنا، یہ عقیدہ توحید ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ریلیٹڈ چند آیات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی بہت ساری آیات کا نزول ہوا، لیکن ہم 1-2 آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھیں گے انشاءاللہ، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ توحید کا جو میسج تھا وہ سب سے پہل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اور سب سے زیادہ اس پہ اسٹریس دیا گیا۔ کیوں دیا گیا؟ سب سے زیادہ توحید پہ اسٹریس اس لیے دیا گیا کہ انسان کی دائمی کامیابی، ہے نا، انسان کی دائمی کامیابی، انسان کی پرماننٹ سکسیس کا ٹوٹل ڈپینڈنس جو ہے وہ عقیدہ توحید کے صحیح ہونے پہ ہے۔ اب دیکھیے، اگر آپ لوگوں سے بات کریں گے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ میری ان باتوں پہ غور کریں، تھوڑا سوچیں، خود سے ریلیٹ کریں۔ آپ میں سے ہر کوئی یعنی تھوڑی بہت دین کی سمجھ رکھتا ہے اور دین کا جذبہ رکھتا ہے، تبھی آپ یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں سے بات کریں گے،
دنیا کی پرابلمس کے تعلق سے کسی بھی ایشو پہ بات کر لیں کہ یہ پرابلم ہے دنیا کی، یہ پرابلم ہے، تو ہر انسان جو ہے اپنی رائے کے مطابق سولوشن پیش کرتا ہے کہ نہیں پرابلم کی تو اصل وجہ یہ ہے. آپ مختلف قسم کے لوگوں سے بات کریں، ہر آدمی ڈفرینٹ سولوشن دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہر آدمی ڈفرینٹ سولوشن دیتا ہے. پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے تو ان کا سولوشن الگ ہے کہ نہیں یار ساری پریشانی کی وجہ یہ ہے. آپ اگر گاؤں دیہات کے وہ لوگ جو پرانے ہیں اور زمیندار قسم کے ہیں ان سے بات کریں گے تو ان کا سولوشن الگ ہوگا. آپ عورتوں سے بات کریں گے ان کا سولوشن الگ ہوگا. پھر پولیٹیشین سے بات کریں گے تو الگ. یعنی انسانوں کا ہر طبقہ جو ہے وہ اپنی سمجھ اور اپنی ذہن کی صلاحیت کے حساب سے انسانوں کی تمام پرابلمس کا سولوشن اپنے حساب سے پیش کرتا ہے نا. اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ دس از دی فنڈامنٹل پرابلم آف ہیومینٹی اینڈ دس از ہاؤ دی فنڈامنٹل پرابلم آف ہیومینٹی کین بی سالوڈ. ٹھیک ہے، یہ آئیڈیا آپ اگر لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوں ان موضوعات پہ اور اہم ایشوز پہ، اہم مضامین پہ ڈسکشن کرتے ہوں تو یہ بات آپ کے اوپر اظہر من الشمس ہوگی، آپ کے اوپر بالکل واضح ہوگی کہ ہر آدمی کے پاس انسانیت کے پرابلمس کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے، ایک نوشن ہوتا ہے نا. ایک ذہن میں بات ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے بڑی پرابلم غریبی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے بڑی پرابلم جو ہے کرپٹ پولیٹیشینس ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے بڑی پرابلم جو ہے وار ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے بڑی پرابلم انوائرمنٹل ایشوز ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے بڑی پرابلم اخلاق کا گر جانا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے بڑی پرابلم نماز کا نہ پڑھنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ چوری ڈکیتی جھوٹ بولنا اور اس طرح سے انسانوں کا ایک دوسرے کو دھوکہ دینا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی پرابلم جو ہے تعلیم کا نہ ہونا ہے. تو اس طریقے سے ہر انسان کے ذہن میں، ہر طرح کے لوگوں کے ذہن میں there is some idea, some notion of the problem of humanity and some notion of how it can be resolved. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے. چلیے بالکل. اب ہم جب قرآن مجید کی طرف رخ کرتے ہیں، جب ہم اسلام کے بنیادی لٹریچر پہ غور کرتے ہیں اور شروع سے لے کے اخیر تک قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم کو ایک چیز یہ سمجھ میں آئے گی، ایون اف کہ آپ علامہ نہ ہوں، آپ تمام تفسیریں نہ پڑھیں، آپ عربی زبان کے ماہر نہ ہوں، میں تو یوں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ بھی شروع سے لے کے اخیر تک پڑھ جائیں صرف، ٹھیک ہے، اپنی زبان میں، اردو ہندی انگلش ہے جو بھی آپ کی زبان، اس میں اگر آپ پڑھ جاتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک چیز تو بالکل واضح ہو جائے گی کہ انسانوں کی سب سے بڑی پرابلم، انسانوں کی سب سے عظیم پرابلم، سب سے عظیم ہستی کی نگاہ میں، دیکھیے ہم اور آپ جو پرابلم ڈسکس کرتے ہیں، ہم اور آپ جو یہ آئیڈیا دیتے ہیں کہ دس از دا گریٹر پرابلم آف ہیومینٹی، وی آر بیسنگ آور آئیڈیاز، وی آر بیسنگ آور کنکلوژنس آن ویری لمیٹڈ نالج. یعنی ہم بہت ہی محدود علم کے بنا پہ ان نتیجوں کو اخذ کرتے ہیں اور ان نتائج تک پہنچتے ہیں کہ انسانیت کی سب سے بڑی پرابلم یہ. لیکن جس ہستی کا، جس ذات کا علم کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، جس آڈیو آف کر لیں، جن کا آڈیو آن ہو گیا آڈیو آف رکھیں اپنا، جن کا جن کا آڈیو آن ہو گیا ہے اپنے آڈیو کا دھیان رکھیں، آڈیو آف رکھیں. ٹھیک ہے، چلیے. تو جب قرآن مجید پہ ہم اس طرح غور کرتے ہیں اور اس ہستی، قرآن کس کے علم سے نازل ہوا؟ اللہ کے علم سے نازل ہوا. گویا اللہ کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے، اللہ کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے، اللہ کا علم جو ہے ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. تو جب اللہ کے اپنے انفائنائٹ علم اور وزڈم سے کسی چیز کو انسانیت کی پرابلم قرار دے رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ انسانیت کی سب سے عظیم پرابلم وہی ہے جسے اللہ قرار دے رہا ہے، چاہے ہماری عقلیں اس نتیجے تک پہنچے نہ پہنچیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری عقل تو اپنے علم اور اپنے تجربات سے محدود ہوتی ہے نا. ہر انسان اپنے تجربے سے باہر کی بات تو سوچ ہی نہیں سکتا، اپنی عقل اور اپنے علم سے باہر کی بات تو سوچ ہی نہیں سکتا. ہر انسان کی سوچ کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا علم. ٹھیک ہے، تو اللہ کے علم میں کے حساب سے قرآن نازل ہوا. تو جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں شروع سے لے کے اخیر تک، ایون اف کہ ہم تفاسیر نہیں پڑھتے، تو بھی ایک چیز آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی کہ انسانیت کی سب سے بڑی پرابلم، سب سے بڑی پرابلم، سب سے بڑی پرابلم، سب سے بڑی پرابلم کفر ہے. ٹھیک ہے، اور کفر میں گریٹر سینس میں کہہ رہا ہوں، یعنی ناشکری. گویا کہ بندے کے اوپر جتنے احسانات ہیں، بندے کے اوپر جتنی صلاحیتیں ہیں، بندے کے اندر جتنی کوالٹیز ہیں، ان تمام کوالٹیز اور صلاحیت اور اس کی نعمتوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں. اب بندہ اس اللہ کا شکر گزار نہ ہو کے کسی اور دوسری ہستی کا شکر گزار ہو جائے یا اس اللہ کے وجود کا ہی سرے سے انکار کر دے تو تمام پرابلمز، تمام پریشانیاں، تمام جھگڑے، تمام ایشوز، تمام انسانیت کی کمی، تمام انسانیت کا جو المیہ ہے
وہ یہیں سے پھوٹتا ہے، یہی اس کی بیس ہے، ٹھیک ہے، یعنی ناشکری. اور ناشکری کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی ناشکری کو لغوی اعتبار سے کفر بھی کہتے ہیں، لغوی اعتبار سے، یعنی کفر از آلسو اے ٹائپ آف ناشکری. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ لوگ میں سے کوئی مجھے دعوت دے گھر پہ، اور بہترین کھانا آپ نے بنایا، اور یعنی بہت لذیذ کھانا تھا، میں نے اسے کھایا اچھے سے، اور کھانے کے بعد جو ہے میں پلیٹ کا شکریہ ادا کرنے لگوں کہ پلیٹ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے کھانا کھلایا، میں اسپون کا شکریہ ادا کرنے لگوں، اور جو ہے میں کٹوری کا شکریہ ادا کرنے لگوں، اور آپ لوگوں پہ دھیان ہی نہ دوں، اور بنا آپ سے کلام کی سیدھے نکل جاؤں، یعنی آپ کے، یعنی گویا میں اس طرح سے پلیٹ اور چمچ اور یعنی جن برتنوں میں نے کھایا ہے، جس دسترخوان پہ میں نے کھایا ہے، اس سے باتیں کرنے میں اس طرح گم ہو جاؤں کہ میرے ذہن میں یا میرے بیہیویئر سے یہ لگے ہی نہیں کہ آپ کے ذریعے مجھے کھانا ملا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ذریعے جو ہے مجھے یہ نعمتیں ملی. تو بتائیں کہ آپ کی نعمت اتنی قلیل اور اتنی کم ہونے کے باوجود کیا یہ بیہیویئر آپ کو پسند آئے گا؟ نہیں پسند آئے گا، سمپل سی بات. تو یہی معاملہ کفر کا بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے اعتبار سے تمام ہے، یعنی آپ نے جو مجھے کھانا کھلایا تو ایک جزوی نعمت ہے نا، وہ تو جزوی فیور ہے، بہت ہی چھوٹا فیور ہے، ٹھیک ہے، لیکن بندے کے اندر جو چیزیں بھی ہیں، یعنی جو بھی نعمت، جس بھی ورڈ کے اوپر نعمت کا اطلاق ہوتا ہے، وہ سب کی سب اللہ کی دی ہوئی ہے. سانس جو آپ کے اندر جا رہی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی، کڈنی جو آپ کی پراپرلی کام کر رہی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی، پسلی جو آپ کی کام کر رہی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے نا، گردہ جو آپ کا کام کر رہا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا، باقی اعضاء جو جسم کے ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا. گویا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی، جس زبان سے آپ اللہ کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی، جس دماغ کا استعمال کر کے آپ الفاظ بیان کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے بنا پہ، جس سانس کو لے کر آپ اللہ کا انکار کر رہے ہیں وہ سانس بھی اللہ کی دی ہوئی. گویا بندہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی ناشکری نہیں کر سکتا، مگر اس لمحے میں بھی وہ اللہ کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی there is absolutely no possibility of sinning against Allah and disobeying Allah without utilizing the ni'mah that Allah has given us. ٹھیک ہے، even for the disobedience we need the ni'mah of Allah. ٹھیک ہے، if we want to disobey Allah، اللہ کی نافرمانی بھی اگر ہم کرنا چاہیں تو بھی اللہ کی نافرمانی ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہو. ٹھیک ہے، جس ہاتھ سے آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس ہاتھ کو قوت اللہ نے بخشی ہے، جس نگاہ سے آپ نے اللہ کی نافرمانی کی اس نگاہ کو صلاحیت اللہ نے بخشی، جس زبان سے آپ نے اللہ کی نافرمانی کی وہ زبان میں قوت گویائی اللہ نے دی. ٹھیک ہے، جس لینگویج کا استعمال کر کے آپ نے اللہ کی نافرمانی کی اس لینگویج کا علم اللہ نے آپ کے اندر ودیت کیا، جس قدم سے چل کے آپ اللہ کی نافرمانی کی طرف گئے اس قدم میں صلاحیت اللہ نے دی. لہٰذا معاملہ یہ ہو گیا کہ تمام انسانیت کے ساری پرابلم کی اصل جڑ جو ہے وہ ناشکری رب ہے، جسے ہم کفر کہتے ہیں. اور یہ کفر حقیقی معنوں میں، شرعی معنوں میں کفر تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کا انکار کرے. ٹھیک ہے، یا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرے، یا اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کا انکار کرے، یا اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ یہ توحید سب سے اہم مضمون ہے، انسان کی کامیابی اور اس کی فلاح کا اور اس کی ترقی کا سب سے اہم ذریعہ توحید ہے، اور انسان کی تمام برائیاں، تمام کمیاں، تمام پرابلمز، تمام جو ایشوز ہیں انسانیت کا، سب سے بڑا المیہ جو انسانیت کا ہے وہ کفر ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے انشاءاللہ. اس پہ جو ہے تفصیلی کلام قرآن مجید میں بہت تفصیل سے آیا ہے، اور قرآن مجید اس کو دی فنڈامنٹل پرابلم آف ہیومینٹی از کفر، یہ ایسے پریزنٹ کرتا ہے قرآن مجید. تو ہمیں اس چیز کی اہمیت کو اور اس چیز کے امپورٹنس کو سمجھنا چاہیے. لہٰذا قرآن مجید میں جو ابتدائی دور میں آیات کا نزول ہو رہا تھا وہ اسی مضامین کے اوپر ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، دوسری جو امپورٹنٹ ٹاپک انیشل آیات کے اندر کور کی گئی قرآن کے اندر مکی صورتوں میں ابتدائی دور میں، وہ رسالت کا مضمون ہے. رسالت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنا کر مبعوث ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا آتا رہا. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے ہم کلامی اختیار کی. نہیں، یہ پہلی بار نہیں ہوا، انسانیت کی تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوتا آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہلے کہ ہر زمانے میں لوگ ایسے آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام سنایا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو مقرر کیا. گویا کہ ابتدائی دور میں جو آیات نازل ہو رہی تھی وہ اس تھیم کو بھی کور کر رہی تھی کہ یہ نبوت، یہ پروفٹ ہوڈ، یہ رسالت، یہ کوئی انوکھا فینومینا نہیں ہے جو پہلی بار تمہارے درمیان ہوا، بلکہ ہر زمانے میں، ہر مکان میں، ہر زمان میں یہ چیز ہوتی رہی ہے، اور ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا رہا ہے، اور انسانیت کسی زمانے میں بھی ہدایت پیغمبر سے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے خالی نہیں رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. ٹھیک ہے، اور پھر
ایک تو یہ مضمون کور کیا گیا، دوسرا یہ مضمون بھی کور کیا گیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ مشترک تھی اس معاملے میں کہ ہر نبی کی دعوت بنیادی دعوت توحید تھی اور کفر سے جو ہے وہ اجتناب تھا۔ تو جیسا کہ فنڈامنٹل پرابلم کفر ہے انسانیت کی اور سب سے بڑا سلوشن انسانیت کی توحید ہے، اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کا مرکزی دعوت جو ہے توحید ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا مرکزی جنگ جو ہے وہ کفر کے خلاف۔ ٹھیک ہے، تیسری اہم ٹاپک جو ان آیات کے اندر کور کیا گیا وہ آخرت کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، تو آخرت میں جو ہے وہ چونکہ یعنی عقیدے کے باب میں جس طرح توحید اہم مضمون ہے، جس طرح کفر سے انکار اہم مضمون ہے، جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا اور پچھلے انبیاء علیہ السلام پہ ایمان لانا جو ہے وہ سب سے اہم ترین مضمون ہے، اسی طرح آخرت بھی جو ہے انسان کے مومن اور مسلمان ہونے کے لیے آخرت کا عقیدہ پختہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ گویا کہ انسان اگر جنت و جہنم پہ یقین نہ رکھے، روز محشر پہ یقین نہ رکھے، یوم القیامہ پہ یقین نہ رکھے، حساب کتاب پہ یقین نہ رکھے، ان تمام امور پہ یقین نہ رکھے جس کی خبر قرآن نے دی ہے آخرت کے باب میں، تو انسان مسلمان نہیں ہو سکتا چاہے زندگی بھر نماز پڑھتا رہے۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی عقائد میں یعنی بلیف سسٹم میں جو تھرڈ امپورٹنٹ پلر ہے اسلام کا وہ آخرت کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس آخرت کے ضمن میں جو اللہ تعالیٰ نے جنت کا بیان کیا ہے، اب ظاہر ہے جنت ایک ایسی چیز ہے جس کو انسانی زبانوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اگر جنت کو اس طرح بیان کرتا ہے جیسی کہ وہ جنت ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے استعارے کا استعمال کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مجازی اعتبار سے بھی بہت یعنی میٹافوریکل سینس میں بھی جنت کی بہت ساری چیزوں کو ڈسکرائب کیا ہے، اور پھر ان چیزوں سے سملیرٹی دے کر ڈسکرائب کیا ہے جو جسے ہم جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں، آپ میں سے جو لوگ لٹریری بیک گراؤنڈ سے ہوں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ شاعر جو ہوتا ہے یا پوئٹ جو ہوتا ہے وہ چند چیزیں محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بنا پہ وہ پوئٹری لکھتا ہے، وہ شاعری لکھتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر پڑھنے والا اس شاعری کے اسی جذبات اور کیفیت سے گزر رہا ہو جس سے وہ پوئٹ گزر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اچھے شاعر کی پہچان یہ ہوتی ہے، اچھے ادیب کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ جو چیزیں اپنے جذبات کو جب الفاظ میں پرو رہا ہو تو الفاظ کچھ اس طرح استعمال کرے کہ پڑھنے والا بھی انہی جذبات کو محسوس کرے جس کے تئیں جو ہے شاعر نے وہ کلام لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھے ادیب کی، اچھے شاعر کی لینگویج پہ جس کو اچھا کمانڈ ہو اس کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو اس طریقے سے منتقل کرنا جانتا ہے ان الفاظ میں کہ پڑھنے والا جو اس وقت ان جذبات کو محسوس نہ بھی کر رہا ہو وہ بھی پڑھنے کے بعد ان جذبات کو محسوس کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھے شاعر کی پہچان ہوتی ہے، فن بلاغت میں، ریٹورک میں اس کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اچھا یہ چیز جو حاصل کی جاتی ہے یعنی انسان کا اپنے جذبات، جن جذبات کے تحت وہ کوئی بات لکھ رہا ہے، کوئی شعر لکھ رہا ہے، کوئی پویم لکھ رہا ہے، وہی جذبات بعین وہی جذبات ریڈر بھی محسوس کرے، اس کے لیے بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں لٹریچر میں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے میتھڈز ہوتے ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ یہ کام کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم میتھڈ ہوتا ہے کہ انسان کو آپ اپنے جذبات کو سامنے والے کو اس طرح بیان کریں کہ آپ کے جذبات کو تو سامنے والا نہیں جانتا، لیکن سامنے والا چند دوسرے جذبات کو جانتا ہے، تو ان دوسرے جذبات سے کچھ اس طرح سملیرٹی دکھا کے بیان کیا جائے اپنی باتوں کو کہ سامنے والا جو ہے اس سملیرٹی کے بنا پہ اس بات کو سمجھ جائے۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بات کو؟ بڑی اہم یہ مضمون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس ٹول کا بڑا اچھا استعمال کیا، جیسے اچھے شاعر کی پہچان یہ ہوتی ہے، جیسے عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ عربی اشعار میں وار اور گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کا بہت تذکرہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میں اور آپ جو ہوں اونٹ کے صفات سے تو واقف نہیں ہیں، ہم وار میں بھی کبھی نہیں ہیں، تو ہم وار میں جو کرٹیکلٹی ہوتی ہے، جو ہنگامی صورتحال ہوتی ہے اس سے واقف نہیں ہیں، لیکن جب شاعر بیان کرتا ہے وار کی کیفیت کو تو وہ کچھ اس طرح بیان کرتا ہے، کچھ ایسی چیزوں کے ایگزامپل کے ذریعے بیان کرتا ہے کہ سننے والا جو وار میں نہ بھی گیا ہو اس کے ذہن میں بھی وہ اس کی پوری تصویر کشی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت اسلوب میں، بہت ہی اعلیٰ اور افضل اور یوں کہہ لیجیے کہ اکبر اسلوب میں اس چیز کو اختیار کیا کہ جنت اور جہنم کا بیان کچھ اس طریقے سے کیا ہماری زبان میں یعنی عربی میں، انسانوں کی زبان میں، جس کے تحت ہم جو ہے ان کی ایک جھلکی کو سمجھ سکیں، ورنہ حقیقی اعتبار سے جیسا کہ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی جو نفس ہے، کوئی انسان جو ہے وہ ہرگز 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 اس بات کو نہیں جان سکتا کہ جو چیزیں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہیں قیامت کے دن یعنی جنت میں، بما کانوا یعملون، ان عملوں کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے،
گویا کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، جو عظیم سلطنت ہے جنت کی، اس تک کسی انسان کا وہم و گمان، کسی انسان کے خیالات، کسی انسان کے تصورات، کسی انسان کی امیجنیشن وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو جو ہے وہ انسانی زبان میں جب ایکسپلین کیا ہے تو بہت اچھا ڈسکرپشن دیا ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ جنت اور جہنم کے بیان یہ ابتدائی مراحل میں کافی تفصیل سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. چوتھا اہم مضمون جو کور کیا گیا انیشل ڈیز میں، وہ قضا اور قدر کا ہے. قضا اور قدر کہتے ہیں، قضا کہتے ہیں یعنی عام طور پہ قضا جو اسلامی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قدر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ماپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی گویا آپ یوں سمجھ لیجیے قضا و قدر اگر آسان زبان میں سمجھا جائے تو تقدیر کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں کس چیز کو کتنا مقدر کیا ہے، کس چیز کو کب مقدر کیا ہے، کس کوانٹٹی کے ساتھ مقدر کیا ہے، کس حکمت کے تحت مقدر کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ القضاء والقدر کے باب میں آتی ہیں. یعنی گویا کہ تقدیر سے ریلیٹڈ آیات جو ہیں، اور تقدیر پہ ایمان لانا کتنا ضروری ہے، اور تقدیر جو ہے ایمان کے بنیادی ایسپیکٹ میں سے ایک ہے جس پہ ایمان لائے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو ان پہ بھی آیات کا نزول ابتدائی دور میں ہو رہا تھا. اور پانچواں جو امپورٹنٹ ٹاپک تھا جس کے ارد گرد جو ہے ابتدائی دور میں آیات کا جو مکہ کے اندر نزول ہوا ہے، وہ ہے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد کیا ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور ابلیس کی جو سٹوری ہے، یعنی تخلیق آدم کی جو سٹوری ہے، جو سورہ اعراف میں، جو کہ مکی سورہ ہے، اور بعد میں پھر سورہ بقرہ میں جو کہ مدنی سورہ ہے اس میں بھی تفصیلاً آیا ہے، لیکن ابتدائی دور میں بھی جو سورہ اعراف وغیرہ کی کچھ آیات کا نزول ہوا، اور پھر دوسری صورتوں کے چند آیات کا نزول ہوا جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کی سٹوری بریفلی بیان کی گئی ہے، اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مقصد کو بیان کیا ہے کہ انسانیت کا تخلیق کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور زمین پہ بھیجے جانے کا انسان کا فنڈامنٹل ریزن کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پانچ اہم مضامین ہیں جس کو ابتدائی دور میں کور کیا گیا ہے، اور یعنی یوں کہہ لیجیے کہ یہی ٹاپکس ہیں جن کے ارد گرد قرآنی آیات کا نزول ہوتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. تو ان سب سے ریلیٹڈ چند آیات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن ممکن ہے کہ یہ سارے ٹاپکس آج کور نہ ہو پائیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں 10 منٹ اور ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تو سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ توحید کا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ توحید سے ریلیٹڈ قرآن مجید میں بہت ساری آیات کا نزول ہوا، لیکن میں آپ کے سامنے چند آیات جو ہے وہ تلاوت کرتا ہوں. ایک سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب تو وہی ہے، تمہارا اللہ تو وہی ہے، تمہارا معبود تو وہی ہے جس نے تمام آسمان اور تمام زمین کو پیدا کیا فی ستتی ایام، 7 دنوں میں. اب یہ 7 دن ہمارے والے 7 دن نہیں ہیں، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس سے کون سے 7 دن مراد ہے، کیونکہ ہمارے 7 دن تو یہ سورج کے تابع ہیں. ٹھیک ہے. ہم سورج جس حساب سے موومنٹ کرتا ہے اور ارتھ اس کے حساب سے اس کے چاروں طرف جس اعتبار سے موو کرتی ہے، نہیں ارتھ اپنے روٹیشن پہ جس اعتبار سے موو کرتی ہے اپنے محور پہ، اس حساب سے دن کی تبدیلی ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ارتھ تو بہت بعد میں کریٹ ہوئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ تخلیق سے پہلے کے وقت کا ذکر فرما رہا ہے اور تخلیق کے دوران کے وقت کا ذکر فرما رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ وہ اوقات نہیں ہیں، یہ وہ دن نہیں ہیں جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا علم جو ہے حقیقی معنوں میں صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اور اس آیت کے اندر ہم خصوصی طور پہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی گرینڈ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں شارٹ میں ڈسکرائب کیا. ورنہ تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ نے پیدا کی، لیکن گرینڈ اسکیل آف یونیورس پہ جو چیزیں ہیں جسے ہم دیکھتے ہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کر دیا ہے کہ گویا کہ جو ہستی ان تمام جو عظیم ترین چیزوں کی خالق ہے، وہ ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تو خالق ہے ہی، وہ تمہاری تو خالق ہے ہی، وہ تمہارے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو تو جانتا ہی ہے. پھر آگے فرماتا ہے فی ستتی ایام، کہ 7 دنوں میں، ان 7 ایام میں ان کی تخلیق فرمائی. ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گیا، عرش پہ قائم ہو گیا.
یغشی اللیل النہار، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دن کو یعنی ڈھانپ دیتا ہے رات اور دن کو ایک دوسرے کے اوپر، یطلبہ حسیسن، تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ یطلبو یعنی ایک جو ہے دوسرے کے پیچھے تیزی تیزی آتا ہے، وہ یا دن اور رات کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا جو ہے، چونکہ اس کے معیار میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس کے وقت معین میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، کبھی دن لمبا ہوتا ہے، کبھی رات چھوٹی ہوتی، کبھی رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ دن اور رات ایک دوسرے کے پورشن میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ یہاں ایگزامپل کے طور پہ یوں سمجھایا کہ وہ ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج کو بھی اور چاند کو بھی، والنجوم، اور ستاروں کو بھی، مسخرات بامرہ، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے منسخر ہیں، ٹھیک مسخر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دائرۂ قدرت میں یہ تمام چیزیں ہیں، الا لہ الخلق والامر، لہٰذا یاد رکھو تمام تخلیق بھی اللہ کے لیے ہے اور حکم فرمانا بھی اللہ کے لیے ہے، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف تخلیق فرما کے جو ہے وہ آرام نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ تخلیق فرمانے کے بعد تمام معاملات جو کائنات کے اندر ہو رہے ہیں وہ اسی کے حکم سے ہو رہے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ مسلسل ہر وقت جو ہے حکم کا نزول فرماتا رہتا ہے فرشتوں کے اوپر، کہ ابھی جا کے چاند پہ یہ معاملہ کر دو، ابھی جوپیٹر پہ یہ کام کر دو، ابھی مارس پہ جا کے یہ کام کر دو، ابھی پلوٹو پہ یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ابھی دوسری گیلیکسیز میں جا کے یہ کرنا ہے، ابھی دوسری جو ہے وہ اس خطۂ زمین پہ جا کے یہ کرنا ہے، فلاں جنگل میں جا کے یہ کرنا ہے، اس مچھلی کو جا کے یہ خوراک پہنچانی، اس طریقے سے جو انگنت امور ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ہر وقت بیک وقت فیصلہ فرماتا رہتا ہے، تو گویا کہ صرف تخلیق اللہ کا کام نہیں ہے، امر بھی ہے، حکم بھی اللہ کا ہی ہے، تبارک اللہ رب العالمین، تو بہت بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام عالم کا رب ہے، پالن ہار ہے، رب کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ صرف خالق نہیں بلکہ اس کو چلانے والا بھی، مدبر بھی۔ دوسری آیت جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غالباً یہ سورہ طلاق کی آیت ہے جہاں تک مجھے یاد آیا، اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے، ومن الارض مثلہن، اور 7 زمینیں بھی پیدا فرمائیں، مثلہن ان کے جیسی، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں جو اگزامپل دے رہا ہے وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں بلکہ 7 مختلف زمین کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اب اس 7 زمین سے کیا مراد ہے یہ ابھی ہمارے علم میں اس بات کو، یہ ہمارا علم ابھی اس کو احاطہ نہیں کر پایا ہے، کیونکہ ہم پلانٹس تو دیکھتے ہیں انگنت ہیں، تو انگنت پلانٹس جو ہیں، تو پھر جو زمین اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے وہ ان پلانٹس کے بارے میں نہیں فرما رہا، کیونکہ اگر ان پلانٹس کے بارے میں فرماتا ہے تو وہ تو انگنت ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی 7 مختلف زمین ہیں، اور جن کے تعلق سے پھر آپ اگر تفسیر ابن عباس وغیرہ پڑھیں گے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر جو ہے اس کو پڑھیں گے، تو پھر انہوں نے اس آیات کی تفسیر کی ہے، اور پھر جو یعنی کہ متقدمین مفسرین تھے ارلی پیریڈز کے، انہوں نے اس آیات کی بڑی تفصیل کی ہے، تو اگر آپ میں سے کسی کو انٹرسٹ ہو تو وہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بس یوں سمجھ لیجیے کہ یہ 7 وہ زمینیں ہیں جس کا علم یقینی ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ کون سی 7 زمینیں ہیں، ٹھیک ہے، اس سے مراد پلانٹس نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، نہ 7 آسمان ہمارے علم کے احاطے میں ہیں، نہ 7 زمین ہمارے علم کے احاطے میں ہے، یتنزل الامر بینہن، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے درمیان، یعنی ان 7 زمین اور 7 آسمان کے درمیان اللہ تعالیٰ کا حکم مسلسل نازل ہوتا رہتا ہے، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کے اوپر مکمل قدرت رکھتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کے علوم کا، تمام قسم کی نالج کا، تمام قسم کے انفارمیشن کا مکمل احاطہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ توحید سے ریلیٹڈ آیت تھی، 2 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، اس کے ضمن میں بہت ساری آیات کا نزول ہوا ہے، قرآن مجید کو آپ کھول کے پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اور رمضان تو خصوصاً یہ موقع ہے قرآن مجید پہ غور کرنے کا، تدبر کرنے کا، تذکر کرنے کا، اور تفاسیر جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہوں اس کو پڑھیں، جن کے گھر میں اویلیبل نہیں ہوں وہ علماء سے پوچھ کے پڑھیں کہ کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے، اور پڑھیں انشاءاللہ، یہی موقع ہے رمضان میں اگر آپ نے شروع کر دیا قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، تو پھر انشاءاللہ فہم دین میں آپ کو کوئی درس، کوئی لیکچر، کوئی کلاس اس طریقے سے پختگی نہیں بخش سکتی جس طریقے سے قرآن مجید خود دے سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ کسی کوالیفائڈ اسکالر سے اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بینیفیشیل ہے، بلکہ وہ دیٹ از دی موسٹ سیف وے ٹو لرن قرآن۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد کیا ہے، یہ غالباً جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سورہ فاطر کی آیت ہے، سورہ نمبر 34، سورہ احزاب کے بعد والی سورت ہے، اس کی آیت ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ تو اے نبی کہہ دیجئے، اب یہاں پہ ان کفار سے کہا جا رہا ہے کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنا رب تصور کرتے ہو، جن کو تم یہ خیال کرتے ہو کہ وہ اللہ کے علاوہ بھی کائنات میں قدرت رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ بھی جو ہے وہ کائنات میں تصرف رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم انہیں اللہ کے ماں سوا پکارو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اور وہ کسی بھی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے اوپر، پوری کائنات میں ان کی ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے اوپر حکومت نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، وما لہم فیہما من شرکن، اور کوئی شریک نہیں ہے ان دونوں میں، یعنی آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور کسی قسم کی ملکیت ان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وما لہو منہ من ظہیر، اللہ کے خلاف ان کا کوئی مددگار آسمان و زمین میں نہیں۔ گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان تمام معبودان باطل کا رد کیا، اور ان کی جو قوت اور ان کی طاقت اور ان کی صلاحیت اور ان کا جو اختیار ہے، اس کو اتنے واضح انداز میں، واضح مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض ولا فی الارض، کہ آسمان و زمین میں ذرے کے برابر بھی ان حضرات کا جن کو تم اللہ کے ماں سوا رب تسلیم کرتے ہو، یا اللہ کے ماں سوا مدد کے لیے پکارتے ہو، یا اولادوں کے لیے پکارتے ہو، یا بارش کے لیے پکارتے ہو، یا ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، یا ان کو اپنا رب تصور کرتے ہو، یا ان کو حاضر ناظر تصور کرتے ہو، یا ان کو اپنی مشکل کشا تصور کرتے ہو، وہ حضرات چاہے کوئی بھی ہو، کتنے بھی بڑے بزرگ کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑی اعلیٰ ہستی کیوں نہ ہو، کتنا ہی عظیم شخصیت کیوں نہ ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ ان کی کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی اختیار ان کا نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، یہ چیز خالص اللہ کے لیے خاص ہے۔ حکومت اور اختیارات اور فیصلے کا جو حق ہے وہ اللہ رب العالمین نے فقط اپنے لیے خاص رکھا ہے، کسی کو اس میں شریک نہیں قرار دیا، کسی کو اپنا پارٹنر نہیں قرار دیا، لہٰذا یہ جو ہے اس شرک کا بھی رد ہے۔ وہ یہ ابتدائی آیات ہیں جن میں توحید کا اس بات اور شرک کا رد موجود ہے۔ انشاءاللہ جو دوسرے مضامین ہیں ابتدائی آیات میں، یعنی رسالت ہوگی اور پھر جنت کا بیان، جہنم کا بیان، اس سے ریلیٹڈ جو دو چار تین آیات ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ نیکسٹ ٹرن پہ پڑھ دوں گا۔ یہیں پہ میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں، کیونکہ اب یہ ممکن نہیں لگ رہا کہ وہ جو آخرت کے تعلق سے جنت و جہنم جس میں تفصیلی بیان آئے گا، جنت کا بھی تھوڑا اور جہنم کا بھی تھوڑا، تو وہ چیزیں میں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں بھی ڈسکرائب کروں گا انشاءاللہ، جنت کو بھی اور جہنم کو بھی۔ اور یہ جو سائیڈ میں ہم ٹینجنٹ پہ ٹاپکس کور کرتے ہیں، یعنی جو سیرت میں بظاہر سیرت کی سٹوریز نہیں لگتی ہیں، لیکن بہت زیادہ ضروری ہیں سیرت کے فہم میں اور اسلام کے اوور آل انڈرسٹینڈنگ میں، تو اس لیے بھی میں ان ایشوز کو کور کرتا ہوں ساتھ کے ساتھ میں، تاکہ آپ کا براڈر لیول پہ جو ہے پورا اسلام کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پریکٹیکل ریلیونس بھی آپ کو محسوس ہو، اور یہ بھی محسوس ہو کہ قرآن کس طرح نازل ہو رہا تھا، قرآن سے ہمارا تعلق بھی اس طرح سے کچھ حد تک ہو جائے جس طریقے سے صحابہ کرام کا ہوتا تھا، کہ وہ وقت کے مناسبت سے وہ قرآن کی آیات اترتی تھیں تو وہ ان کے دلوں پہ اس طرح اثر کرتی تھی، تو ہم بھی سیرت کی سٹوریز کے ساتھ ساتھ ان آیات قرآنی کو بھی پڑھتے چلیں گے انشاءاللہ پورے سیرت میں، تو ہم قرآن کا بھی بہت بڑا پورشن کور کر لیں گے، اور پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سٹوریز ہیں وہ بھی ہمارے لیے زیادہ ریلیونٹ ہو جائیں گی، وہ بھی زیادہ واضح نگاہوں سے ہمیں دیکھ پائیں گے ان کو۔ تو انشاءاللہ میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، نیکسٹ ٹرن پہ ہم جو ہے وہ رسالت سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں، پھر آخرت سے ریلیٹڈ یعنی جنت و جہنم کے بیان سے ریلیٹڈ، قضاء اور قدر سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں، اور پھر یہ کہ تخلیق آدم کے اسٹوری کے کانٹیکسٹ میں جو انسانیت کا مقصد اول ہے، مقصد اصل ہے جو تخلیق کا اللہ تعالیٰ کا، وہ اس کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو یہیں پہ انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس کے بعد میں چند سوالات آپ کے لے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو شرف قبولیت بخشے، اور آپ لوگ خود بھی اس میں کنیکٹ ہوں۔ یہ پورے رمضان 3 بجے جو ہے سنڈے کو چلے گا، پھر رمضان کے بعد دوبارہ ٹائم جو ہے اس کی ہو سکتا ہے کہ وہی پرانی والی ہو جائے، وہ ہم ڈسکس کر لیں گے آخری رمضان کے موقع پہ۔ لیکن رمضان میں آسان ہوتا ہے لوگوں کے لیے درس و تدریس اٹینڈ کرنا، خصوصاً جو ہے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اس لیکچر سیریز میں پڑھتے ہیں، تو آپ خود بھی جڑیں، جو لوگ پہلے سے نہیں بھی جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔